بھائیو، اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے۔ ایک عورت، اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو، جو چاہو بول دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن، کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عبادت میں، حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتی اللہ کے رسول، میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے، اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا، جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں، بائیں بیٹھے ہیں، تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی، آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹخنے سے اوپر، چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ نے کہا نہیں، چادر اٹھانے کی اجازت، چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا؟ آپ نے کہا لگ جانے دے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں، جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں۔ آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگی اس
میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت، جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے۔ جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں، اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے۔ گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے، آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں، پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میری بہنوں، تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے، بیلونز خریدنے کے لیے، جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں؟ یہ تمہارے کلیجے، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں اتنی بیمار ہوں، اتنی بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی۔ اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے، اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے، مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا، تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ، پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں اے علی، اے میرے پیارے شوہر، مجھے رات میں ہی لے جانا، میری بات کو گرہ باندھو، میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری وصیت کو یاد رکھنا، چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا۔ اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ اے علی مجھے رات میں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میرے بھائیوں، انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے، انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو، اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ۔ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا پردہ کیا ہے، ہماری عزت و آبرو کیا ہے۔ آج ہمارے چہروں کا ہرکس و ناقص دیکھ رہا ہے، کل تک ہمارے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ ہرکس و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات، جتنا امیر باپ ہے، جتنا امیر باپ ہے، جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو، آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ کس بات کا امیر ہے تو؟ کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے، ایسی سزا دی ہے
کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے، آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے۔ غور کرو کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس۔ اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے۔ دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، سننے کی طاقت ہے؟ سنیں گے؟ دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا، اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، جانتے ہوں گے۔ بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن، بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو، چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو۔ عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوا کہتے ہیں۔ کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے۔ مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا، جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا، جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا، اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا۔